کہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ لوگ کسی ایک شعبے کو لیتے ہیں اور آخر وقت تک اسی شعبے کو لے کر جاتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ محسن ملت وہ انسان تھے، وہ شخصیت تھے جو ہمہ جہت تھے، یہ مبالغہ نہ ہوگا، جنہوں نے تدریس بھی کی، جنہوں نے کتابیں بھی لکھیں، جنہوں نے رفاہی کام بھی کیے۔ اس کی مثال آپ کو شاید کہیں کوئی ملے، لیکن ہمارے ماضی قریب میں ہمیں کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آتا۔ ایک وقت میں اتنے سارے کام اور بیٹھے رہے، اور یہ بھی نہیں کہ آج وہاں جا رہے ہیں اور کل وہاں جا رہے ہیں، اپنے ادارے میں بیٹھے رہے۔ اللہ جسے چن لیتا ہے اپنے کاموں کے لیے، پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم نے خود وہ علاقہ دیکھا، سکردو شہر سے 60 کلومیٹر دور، جس زمانے سڑکیں بھی نہیں ہوا کرتی تھیں، خالص پہاڑی علاقہ تھا۔ 1940 میں اس عظیم ہستی نے وہاں آنکھ کھولی، اور صرف 14 سال کے تھے کہ والد کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ 14 سال، اور والدہ نے ان کی خدمت کی، ان کے چچا تھے۔ ان کے اپنے بقول، چونکہ دیہات تھا، سکول بھی نہیں تھے، کوئی ماحول بھی نہیں تھا، تو ایک وہ جو گھڑے ہوتے ہیں ہمارے علاقے میں مٹی والے، اس میں دیسی گھی بھرا، وہاں سے لے کر چلے کہ سکردو شہر میں اس کو بیچیں گے، اور پھر جو پیسے ہوں گے وہ میرا کرایہ ہوگا، اور پھر میں پنجاب کا رخ کروں گا اور اپنی علمی پیاس بجھاؤں گا۔ بقول ان کے وہ گھڑا گھی والا بھی راستے میں ٹوٹ جاتا ہے۔ ابتدائی تعلیم تو انہوں نے وہاں سے لے لی۔ تقریباً سن 63 کے لگ بھگ تقریباً، اب وہ کیسے وہاں سے چلے، اس زمانے کا آپ حساب لگا لیں، جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہوگی، ظاہر ہے وہ براستہ راولپنڈی، کراچی تک گئے، کراچی سے حیدرآباد سندھ۔ ہمارا ایک بہت قدیمی مدرسہ ہے، مدرسہ مشارع العلوم، علامہ سید سمر حسن زیدی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پرنسپل تھے۔ اللہ نے ان کو چونکہ ایک مقام دینا تھا، وہ کن ذرائع سے، کن طریقوں سے بالآخر حیدرآباد کے اس لطیف آباد میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب ایک شخص جو سکول کالج بھی نہیں پڑھا، اردو بھی اس کو پوری نہیں آتی، اور ایک ایسے ماحول میں جاتا ہے جہاں سوائے اردو کے اور کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، لیکن چونکہ اللہ کی تائید ان کے ساتھ تھی، وہاں 1.5 سال تک رہے۔ اردو انتہائی مضبوط ہو گئی وہاں، چونکہ ایک حد تک تعلیم تھی۔ پھر وہاں سے چلتے ہیں، سفر کرتے ہوئے ملتان آتے ہیں، لیکن چند دن کے لیے، پھر وہاں سے وہ آ جاتے ہیں خوشاب، اور تقریباً 1.5 سال خوشاب میں پڑھتے ہیں۔ اس زمانے علامہ محمد حسین صاحب خوشاب میں ہوتے تھے، جو بعد میں سدھو پورہ شفٹ ہو گئے اور پھر وہاں فوت ہوئے۔ ریکارڈ کے مطابق سن 66 میں وہ جامعۃ المنتظر لاہور تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے 68 یا 69 اس میں نجف اشرف، یہاں سے کراچی جاتے ہیں۔ پھر کراچی سے کیا وسائل تھے اس زمانے وہ خود تو بتائے نہیں، جیسے بھی ہوا نجف پہنچ گئے۔ اور آپ کو جو بات بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب نجف جاتے ہیں، وہاں آیت اللہ محسن حکیم رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، تو جب تک طالب علم امتحان پاس نہ کرتا، اس کو ماہانہ جو خرچہ ملتا تھا وہ نہیں ملتا تھا۔ یہ محسن ملت وہ شخصیت تھے جنہوں نے وہاں آخری کتابوں کا امتحان دیا، پاس کیا، اور اپنا سلسلہ وہاں سے چلایا۔ 3 مہینے نجف میں رہنے کے بعد عربی میں کتاب لکھ دیتے ہیں، صرف 3 مہینے نجف میں رہیں۔ تو جب 3 مہینے رہنے کے بعد ان کی عربی میں کتاب آتی ہے، تو پورے نجف میں ایک
غوغا مچ جاتا ہے کہ ایک بندہ پاکستان سے آیا ہے، 3 مہینے ہوئے ہیں اور کتاب اس نے عربی میں لکھ دی ہے، اور عربی بھی ٹھیک ٹھاک آج تک موجود ہے، اس کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔ آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ، آیت اللہ سید باقر صدر رحمۃ اللہ علیہ، ایسی ہستیوں کے پاس انہوں نے آخری تعلیم حاصل کی، اور پھر 1974 میں ریکارڈ کے مطابق آپ کے اسلام آباد آ جاتے ہیں۔ 1 سال یہاں ایک مسجد میں رہتے ہیں۔ اس زمانے کی مسجد کی انتظامیہ مولوی محسن علی کو قبول نہیں کرتی تھی، اور پھر چونکہ بقول ان کے وہ اس زمانے میں شیخ صاحب نہیں تھا، میں مولوی محسن علی تھا، ان کے اپنے الفاظ تھے۔ پھر 1975 میں انہوں نے جامع اہل بیت کی بنیاد رکھی، اور پھر جامع اہل بیت اتنی ترقی کرتا ہے کہ پورے پاکستان میں جہاں کسی اچھے عالم اور مدرس کا نام ہوگا وہاں جامع اہل بیت کا ذکر ضرور آئے گا۔ یہ آپ کی اس مسجد کے امام اسی مدرسے کے فارغ التحصیل ہیں۔ آپ ان کا علم دیکھیں، ان کی عبادت دیکھیں، ان کا الحمدللہ کردار دیکھیں، یہ ہیرے انہوں نے وہاں تیار کیے۔ پھر جامعۃ الکوثر، یہ خیر 92 میں اس کی بنیاد رکھی، اور پھر 2002 میں اس کا تدریسی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن اصل جو چیز گزارش کرنے کی ہے، اور آپ بزرگان اپنی نئی نسل کو بتانے کی ہے، کہ محسن ملت فقط ایک مدرسے کے مولوی نہیں تھے، ان کی جو فکر تھی وہ کوئی اور تھی۔ مدرسے کے مولوی تھے، سکول انگلش میڈیم بنا رہے ہیں، مدرسے کے مولوی تھے، کیڈٹ کالج بنا رہے ہیں۔ کل ایک سابق وزیر اعلیٰ ہوا تھا ہمارے پاس فاتح کے لیے، میں نے اس کو کہا ہے کہ آپ فیڈرل بورڈ کا ذرا ریکارڈ نکالیں گزشتہ 10 سال کا، فیڈرل بورڈ کا ریکارڈ نکالیں 10 سال کا۔ پہلی 3 جو اس کے ٹاپ کے سکول ہیں ان میں ایک ہمارا اسوہ کالج اسلام آباد ہوگا۔ یہ سوچ کہاں ملے گی؟ شاید اسی وجہ سے آیت اللہ سیستانی نے فرما دیا کہ شیخ محسن کو پہچانا نہیں گیا۔ کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ 80 کے قریب پرائیویٹ سکول اور کالج انہوں نے بنائے۔ کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے یتیم خانے بنائے۔ آپ کا زلزلہ آتا ہے پاکستان میں 2005 میں، یہاں بھی تازہ سیلاب آیا۔ کل اس سابق وزیر اعلیٰ کی آنکھیں کھل گئیں جب ہم نے بتایا کہ اس ہستی نے 2000 کے قریب گھر بنا کر لوگوں کے حوالے کیے، اور کشمیر میں جو کام ہوا، مانسہرہ میں کام ہوا، وہاں کچھ شیعوں کے لیے تو نہیں ہوا، انسانیت کے لیے ہوا۔ کوئی قید نہیں تھی کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ شیعہ ہے سنی ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ایسی شخصیت مدتوں بعد پیدا ہوتی ہے کہ جس کا ویژن بہت بڑا ہو، جس کی لمبی سوچ ہو، جو انسانیت کے لیے سوچے، اپنے لیے نہیں۔ جو لوگ ان کے قریب رہے ہیں، آپ میں سے کچھ لوگوں نے ان کی زیارت کی ہوگی، ان کی ذاتی زندگی، ان کا لباس، ان کا جوتا جو لوگ دیکھ چکے ہیں، ان کے لیے میرا خیال یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ وہ مال امام کو اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے تھے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کامیاب زندگی کے لیے ایک لفظ کافی ہے کہ نائب امام مرجع اعلیٰ آیت اللہ العظمی سیستانی دامہ ذل العالی نے کہا ہے العالم العامل، یعنی عالم با عمل۔ ایک نائب امام نے ان کے لیے یہ کہا ہے۔ اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی ہستی نہیں ہے کہ کوئی کو ہم کوڈ کریں کہ فلاں نے یہ کہا ہے۔ پھر آگے تو امام زمانہ علیہ السلام ہے،
تو ایسی ہستیاں جنہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا، تشیع کا سر فخر سے بلند جب بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے کام کیا، اور شیعوں کے لیے نہیں ہے بات، انسانیت کی بات ہے، پاکستان کی بات ہے، سب کے لیے کیا، اور ہر میدان میں آپ کی 10 جلد کی تفسیر الکوثر آئی، کوئی اردو تفسیر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بلاغ القرآن ترجمہ چھوٹا سا حاشیے کے ساتھ 40 کے قریب اس کے ایڈیشن اس وقت تک چھپ چکے ہیں، تو کوئی چیز تو ہے نا کہ دنیا اس کو لے رہی ہے۔ بچے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے تھیسس تفسیر الکوثر پر کر رہے ہیں، کچھ تو اس میں ہے۔ اور آخری بات آپ حضرات کی خدمت میں، کیونکہ ہمارے ہاں جن لوگوں کو انگلش آتی ہے وہ پھر ہم مولوی بیچاروں کو کچھ نہیں سمجھتے، یہ دنیا سے دور ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، چونکہ یہاں نوجوان نہیں ہیں، ورنہ میں گزارش کرتا کہ وہ سرچ کریں، الحاد کے خلاف۔ یہ جو آج کل یونیورسٹیوں میں چلا ہوا ہے کہ یہ مولوی بنایا کوئی اللہ اور رسول اور قیامت، کچھ ایسا نہیں۔ اب انہوں نے اس میں جو چیز بتانے کی ہے وہ یہ ہے، سائنسی تحقیقات کو لیا، سائنسی تحقیقات اور مشاہدات کو کوڈ کیا، اور اس کے ذریعے توحید کو ثابت کیا۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے اس آخری عمر میں سرچ کی، گوگل پر گئے، خود سمجھا کہ سائنس کیا کہہ رہی ہے، اور پھر اس سے توحید کو ثابت کیا، تاکہ اگر کوئی بندہ کہے میں قرآن کو نہیں مانتا تو سائنس کو تو مانتا ہے نا، سائنس تیری یہ کہہ رہی ہے، پھر اس کے ساتھ انہوں نے اس کو توحید کو ثابت کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک بندہ نہ کالج گیا نہ یونیورسٹی گیا، سائنس سبجیکٹ اس نے پڑھا نہیں، اور میں بلکہ آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس پہ جائیں، ابھی ہم نے اس پر اردو پر کام کیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی نیٹ پہ آ رہا ہے، کہ آپ اس کو بھی جب دیکھیں آپ کو ایک ذرہ برابر بھی سائنسی تحقیق اور ان کی تطبیق میں فرق نظر نہیں آئے گا۔ تو ایسے لوگ بہت کم دنیا میں آتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے محسنوں کو یاد رکھ سکیں۔ میں ایک بار پھر جامعۃ الکوثر کے تمام اساتذہ کی طرف سے، یہاں کے تمام انتظامیہ کا اور بانیان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے محسن کو یاد رکھا۔ ان کے سال سوال کے لیے بلند تر صلوات۔ عمر اکرام، اگر آپ زیادہ محسوس کریں تھوڑا سا نزدیک آ جائیں، مجلس کا ایک ماحول بن جائے، مہربانی فرمائیں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ علامہ صاحب کے خطاب سے پہلے 2 ضروری اعلان سماعت فرما لیں۔ کل بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک مرحوم مومن جناب فراد علی بنگی صاحب کے سال صاحب کے لیے مجلس اعظام منعقد ہوگی، جس سے علامہ کوثر قمی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ پرسوں بروز ہفتہ تقوی برادران کی طرف سے ایک مجلس اعلیٰ کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس سے علامہ علی محمد نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین و مومنات سے شرکت کی استدعا ہے۔ آگے بزرگوار شیخ محسن علی نجفی صاحب مرحوم کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ انتہائی ادب سے درخواست کروں گا حجت الاسلام مسلمین علامہ ظہور حسین خان صاحب سے کہ جلوہ افروز ممبر ہوں، علامہ صاحب کا استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بلند تر صلوات۔
تمام اکرام کا بھائی پر تشریف لائیں کسی تو اسلام جی کے لیے بلندتر سلوات محمد محمد و آل محمد بلندتر صلوات برائے خوشنودی سیدہ سلام اللہ علیہا بلندتر صلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. مومنین کرام میں کیا عرض کروں کہ اتنے ایک بحر بے قرار کے بارے میں جس کی علمی خدمات عملی خدمات کتاب فضل ترا آب بحر کافی نیست تر کنم سر انگشت و صفحی بے شمارا کہ تیری فضیلتوں کی کتاب کوئی اتنی ضخیم کتاب ہے کہ اگر میں دنیا کے سمندروں کا پانی اس لیے استعمال کروں کہ اپنی انگلی کے سرے کو تر کروں اور اس کتاب کی ورق گردانی کروں پانی ختم ہو جائے گا محسن ملت کی خدمات کی کتاب کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک حقیقت ہے میرے بھائی اور بزرگوں. اتنا عظیم انسان قوم کا درد رکھنے والا اور اس کے جانے کے بعد آپ جانتے ہیں فقط پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں جو علم اور علماء کے ساتھ مربوط لوگ ہیں وہاں صف ماتم بچھی ہوئی ہے. یہ حقیقت ہے. آقا خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی تھی تو اس وقت پاکستان میں جو ایک وزیر تھے کوثر نیازی مرحوم وہ وہاں گئے تھے ادھر آغا صاحب کی اس رسم تدفین میں
اور انہوں نے ایک شعر وہاں پڑھا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہجر ماں کم تر از یعقوب نبود، او پسر گم کرده بود ماں پدر گم کرده، کہ ہم بھائی اور بزرگوں، اتنا مذہبی غیرت رکھنے والا انسان، کافی وقت سے میں ان کی خدمت میں ہوں کسی حوالے سے، اتنا غیرت مند انسان یقین کرو جس کو مذہب کا دکھ اور درد ہوا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے ایک میٹنگ میں میں بھی تھا، قبلہ علامہ سید محمد تقی نقوی حفظہ اللہ بھی تھے، چند دوست اور بھی تھے، شیخ صاحب رو کے فرمانے لگے کہ اس بیچاری ملت کا کیا بنے گا کہ جنہوں نے دین بتانا تھا ان سے نفرت دلا دی گئی، اب اس مظلوم قوم کو دین کون بتائے گا؟ اور رو پڑے، گریا رونے لگے اور کہا اللہ پہ توکل رکھو، شروع ہو جاؤ کام میں۔ اس وقت وہ سیمیناروں کا سلسلہ شروع کیا، قرآن اور سنت کی روشنی میں تشیع۔ یہ وہی اوائل والی میٹنگ تھی جس میں بھی حاضر تھا، تو رو کے کہنے لگا اس بیچاری قوم کو کون دین سکھائے گا، چونکہ جنہوں نے سکھانا تھا ان سے نفرت دلا دی گئی۔ کافی سال پہلے ہم گئے ادھر اسکردو اور شمالی علاقہ جات کے مدارس کا دورہ تھا، ڈھیر سال ہو گئے۔ وہاں ہم اس مرد درویش کے گھر گئے، انہیں دعوت کی کہ طالب علم آئے ہوئے ہیں، تو ہم گئے، یقین کرو ایک چھوٹا سا کمرہ اور اس کے ساتھ بالکل مختصر سا کچن، یہ اس عالم دین کا گھر تھا اسکردو میں۔ میں نے چونکہ بات ان کی خدمت میں کھلی کر لیتا تھا، عرض کی آقا جان یہ کوئی اتنا گھر، کوئی اچھا گھر بناتے، تو فرمانے لگے ظہور خان یہ جو لوگ ہیں اگر میں ان کو کہوں پیسہ نہیں ہے تو یہ تو نہیں مانتے نا، میں ان کو کہتا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں گھر بنوانے کے لیے وقت دوں، لیکن مجھے خود بتاؤ ایک طالب علم کے پاس کہاں سے وسائل آئے جو اتنے گھر بنائے۔ یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا وہاں جا کے۔ پھر ہم ایک پہاڑی پہ لے گئے، وہاں مسجد تعمیر کرا رہے تھے پہاڑی کے اوپر، تو ہم نے کہا یہاں پہاڑی کے اوپر کون نماز پڑھنے آئے گا؟ فرمانے لگے دیکھو نا، جب ہوائی جہاز لینڈ کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے وہ ایک مخالف مذہب کی مسجد تھی وہاں پہ اسکردو میں، اس پہ نگاہ پڑتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے نگاہ پڑے تو شیعہ کی مسجد پہ پڑے۔ تو میں نے کہا آباد کس طرح کرو گے، یہاں کون آئے گا؟ کہا میں یہاں اسوہ کالج بنا دوں، اور وہاں پہ بعد میں انہوں نے ایک سکول اس عنوان سے بنایا، اور پورا جو ہے نا وہ پھر وہاں پہ وہ پہاڑی کے اوپر، پھر تو میں نہیں گیا، کافی 25-30 سال پہلے کی بات ہے، تو وہاں پہ پھر انہوں نے مجھے حکم دیا کہ ہم نے وہاں پہ وہ ادارہ بنوا لی ہے، اور آج کل مسجد وہ آباد ہے۔ یہ مذہبی غیرت ان میں جو تھی نا، یہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔
یہ G13 تھا میرے خیال میں، یہاں امام زمانہ کے نام سے ایک مسجد بنائی گئی، بڑا پیارا گنبد مینار۔ مجھے انہوں نے 15 شعبان کی مناسبت سے افتتاح تھا تو بلایا بھی صحیح، اور مجھے پتہ ہے بڑے ڈھیر سارے مجھے پیسے بھی دیے، جو کہ باہر سے کہیں وہ مولوی کی فیس بھی آئی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا ماشاءاللہ اتنی مسجد اچھی بنوائی۔ کہا ہاں، اور اس مسجد کے جو پیسے لگے ہیں وہ بھی کھرے ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا وہ کس طرح؟ کہا وہ جو خادم ہے نا وہ بتا رہا تھا کہ یہاں سے 2 متعصب مولوی گزرے نا، انہوں نے کہا یار اتنی عالی شان مسجد کس کی ہو سکتی ہے؟ اہل حدیث کی تو نہیں، دیوبندیوں کی نہیں، چونکہ مینار ہیں، مینار تھے نا، تو یعنی مینار وہ تو نہیں بناتے، لہذا ان کی تو نہیں ہو سکتی۔ بریلویوں کی مشکل ہے۔ کہا یار پوچھ لیتے ہیں نا، یہ جو بندہ بیٹھا ہے، تو پوچھا بھائی یہ مسجد کس مکتب فکر کی ہے؟ تو اس نے کہا بھائی یہ شیعہ کی مسجد ہے۔ تو کہتے ہیں اوہ شیعہ کی مسجد؟ کہنے لگے ان کے جل جانے سے سارے پیسے کھڑے ہو گئے۔ یعنی ایک فکر، ایک سوچ مذہب کی۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہم نے کوشش کرنا ہے کہ وہ جو مشن لے کے چلے تھے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ یعنی یقین کرو ہم جیسوں کی ہمت ان کو دیکھ کے بڑھ جاتی تھی کہ یار ایک شخصیت تنہا ہے۔ جب بھی گئے حوصلہ دلوایا، کہا اللہ پہ بھروسہ رکھو، کام شروع کرو، خود بخود ہو جائے گا۔ اور ہم نے پھر اللہ کا نام لے کے شروع کیا تو وہ ہو گیا، ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ کی ایک نعمت تھی، ہمارے لیے ایک چراغ ہدایت تھا جو ہمارے لیے روشنی چھوڑ کے چلا گیا، لیکن بحمد اللہ وہ ہمارے لیے صراط مستقیم چھوڑ گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ عالم کے جانے سے اس کا مشن ختم نہیں ہوتا۔ نہج البلاغہ میں ہے، جناب کمیل ابن زیاد کہتے ہیں کہ مولے متقیان نے ایک دن میرا ہاتھ پکڑا اور باہر لے گئے۔ سبحان اللہ، کتنی عظمت والا کمیل بھی تھا کہ علی ہاتھ پکڑ کے اس کو باہر لے جا رہے ہیں۔ اور فلما اسحرا تنفس السعدا، جب باہر صحرا میں چلے گئے تو علی علیہ السلام نے ایک سرد آب بھری اور پھر فرمایا کہ کمیل جو میں کہوں نا اس کو یاد کر لے، یاد کر لے۔ اور فرمایا الناس ثلاثہ، لوگ 3 قسم کے ہوتے ہیں، عالم ربانی، ایک وہ عالم ہوتا ہے جس کا رب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ربانی۔ عالم آپ کو ملیں گے لیکن عالم ربانی تھوڑے ملیں گے۔ عالم ربانی، متعلم علی سبیل النجات، نجات کے راستے پہ چلنے والا طالب علم۔ اور تیسرا فرمایا ہمج الرعاء، بس عام لوگ کہ جن کی حالت کیا ہے، اتباع کل نائک، جدھر سے کوئی آواز آتی ہے اسی کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ یمیلون مع کل ری، جدھر سے جھونکا آیا ادھر ہی الٹ گیا، جھک گئے۔ لم یستضیئوا بنور العلم، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے علم کی نورانیت سے نور حاصل ہی نہیں کیا۔ اگر نور حاصل کرتے تو ہر آواز پہ لبیک نہ کہتے، ہر جھونکے کے ساتھ جھک نہ جاتے، بلکہ حق کی طرف جاتے۔ پھر فرمایا یا کمیل العلم خیر من المال، کہ علم جو ہے مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ پھر حضرت نے دلیلیں دی کہ مال کیوں بہتر ہے، علم کیوں بہتر ہے مال سے۔
اور پھر آگے جا کے فرمایا یا کمیل حلقہ خزان الاموال والعلماء باقون ما بقی الدہر. کمیل، جو لوگ مال اکٹھا کرتے ہیں خزانے میں رکھتے ہیں وہ تو ہلاک ہو گئے، لیکن عالم اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک زمانہ باقی رہتا ہے. باقون ما بقی الدہر اعیانہم مفقودہ امثالہم فی القلوب موجودہ. عالم جو ہوتا ہے نا اس کا جسم تو مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے، لیکن جو نور ہدایت چھوڑ کے گیا ہے قیامت تک لوگ اس نور سے ہدایت حاصل کرتے رہتے ہیں. نہیں آتی موت عالم کو، جسم کو موت آتی ہے میرے بھائی. روح کا جسم سے جدا ہو جانا جس کو موت کہتے ہیں، اس کے ساتھ مشن تو ختم نہیں ہوتا. اس لیے اگر آپ دیکھیں تو کلینی آج بھی زندہ ہے کافی کی شکل میں، شیخ صدوق آج بھی زندہ ہے ملا یحضر الفقی کی شکل میں. اسی طرح آپ کو شیخ جعفر طوسی تہذیب اور استبصار کی شکل میں آج بھی زندہ نظر آئے گا. شیخ حر عاملی آج بھی وسائل الشیعہ کی شکل میں زندہ نظر آئے گا. شیخ محسن نجفی قیامت تک الکوثر کی شکل میں زندہ نظر آئے گا. تفسیر الکوثر سے دنیا کوثر پیے گی. دنیا میرے بھائی اور بزرگوں، واقعاً وہ روایات میں بھی ہے کہ بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں جو آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں. ماں باپ نے نام محسن رکھا تھا، اللہ نے اتنی توفیق دی کہ محسن بن کے دکھایا دنیا. واقعاً اور زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو اپنے محسن کی قدر کرتی ہیں، اس مشن کو آگے لے کے جاتی ہیں. دیکھو نا، ہم نے روایات میں پڑھا ہے کہ 3 کام ایسے ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد بڑے کام آتے ہیں. اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا عن 3. ابن آدم دنیا سے جاتا ہے تو اس کا وہ فائر اعمال والی بند ہو جاتی ہے، مگر جو 3 کام کرے اس کی وہ بند نہیں ہوتی، وہاں لکھا جاتا رہتا ہے. جن میں سے پہلے ہے صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ. دوسرا علم ينتفع به بعد موت، صدقہ جاریہ، یا کوئی علم چھوڑ جائے جس علم سے اس کے مرنے کے بعد فائدہ حاصل کیا جائے. تیسرا کیا تھا؟ ولد صالح یدعو له بعد موت، نیک اولاد چھوڑ کے جائے کہ جو مرنے کے بعد اپنے بابا کے لیے دعا خیر کرے. ایک کام بھی کر لے تو گزارا ہو جاتا ہے. شیخ تو 3 کام کر کے گئے. صدقہ جاریہ میرے بھائی نے فہرست پڑھی ہے میرے بھائی اور بزرگوں، اور آپ نے بھی خود دیکھا ہے کتنا صدقہ جاریہ، سینکڑوں کی تعداد میں مساجد، مدارس، ادارے، ہسپتال، پتہ نہیں کیا کچھ کر کے گئے. وہی جانتا ہے اور ان کا اللہ جانتا ہے. صدقہ جاریہ کے عنوان سے. اور علم ينتفع به بعد موت، البلاغ کی شکل میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے. اور آپ کو پتہ ہے تفسیر الکوثر کی شکل میں، آپ کو پتہ ہے کہ 10 جلدوں میں تفسیر کوثر. میں نے جب پہلی جلد وہاں گئی تو میں نے پڑھی، اور ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وفات پا گئے، خدا غریب کے رحمت کرے، تو میں نے ان کو پڑھائی، ڈاکٹر صاحب کو. اس میں اس نطفہ اور انسان کی خلقت کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ شیخ صاحب نے اس مقدمے میں بیان کیا ہے. تو میں نے ان شاہ صاحب تھے، سید تھے، یہاں اسلام آباد بھی رہے، بلکہ وہ جو صدر یحییٰ صاحب تھے نا، اس کے وہ خصوصی ڈاکٹر تھے، ہمارے علاقے کے تھے، تعلقات سرگودا کے علاقے کے تھے. تو پھر میں نے ان کو وہ پڑھائی تفسیر نا. تو جب انہوں نے وہ چیپٹر پڑھا نا تو کہنے لگے یہ کوئی سائنسدان لکھنے والا ہے یا ڈاکٹر لکھنے والا ہے. میں نے کہا نہیں، ایک عالم دین ہے، اس کردو سے آئے ہیں،
اور انہوں نے یہ لکھا ہے، کہنے لگے یہ سب کچھ وہی لکھا ہے جو ہم نے جب میڈیکل کالج میں داخل تھے تو جو پڑھا تھا، یہ سارا من و ان اس تفسیر میں موجود ہے، مجھے ان کی زیارت کے لیے لے جائیے۔ پھر ہم اسلام آباد آئے اور شیخ صاحب کے ساتھ انہوں نے مزید گفتگو کی، تو اس قسم کی تفسیر جو ہے ماشاءاللہ لکھ کے گئے۔ میں پہلے ترجمے، ایک میری کلاس ہوتی ہے صبح، چونکہ بچیوں کا ایک مدرسہ ہے، میرے ذمہ ایک مسئولیت ہے، وہاں میں نے ایک پہلی کلاس رکھی ہوئی ہے تقابل تراجم، یعنی جتنے بزرگ علماء نے ترجمے کیے ہیں نا، وہ سارے ترجمے سامنے رکھ کے پھر ان کا تقابل کیا جاتا ہے طالب علموں کی نگاہ میں۔ جس طرح طالب علم دیکھتے ہیں کہ بھائی کون سا ترجمہ جو ہے نا وہ طالب علمی نقطہ نگاہ سے جو ہے وہ فضیلت رکھتا ہے۔ یقین کرو ممبر پہ بیٹھا ہوں مسجد میں، لہلت الرغائب ہے، حلفاً کہہ سکتا ہوں اکثر شیخ صاحب کا ترجمہ نمبر لے جاتا ہے۔ اور پھر جو وہاں جزئیات ہوتی ہیں درس کی کلاس میں بھی میں نے کئی بار آغا جی سے جو ہے نا کیا ٹیلی فون پہ، مثلا لفظ انا ہے تو انا کا معنی تحقیق ہوتا ہے، بتحقیق، تحقیق کے لیے آتا ہے، تو 2-3 جگہ لگاتار انا کا لفظ تھا، لیکن شیخ صاحب نے وہ ترجمہ نہیں کیا، تو فوراً میں نے فون کیا کہ آغا جی یہاں لفظ انا ہے لیکن آپ نے اس کا ترجمہ جو ہے نہیں کیا۔ فرمانے لگے عمدن چھوڑا ہے، عربی میں تو انا کا تکرار حسن رکھتا ہے، لیکن اگر اردو میں پھر آپ کہیں بتحقیق 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 تو وہ اپنا حسن کھو دے گا۔ پہلا ترجمہ آیا نا تو یہ جو رکوع لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا یہ نہیں تھے، جنہوں نے پہلی چاپ جو قرآن مجید کی دیکھی ہے نا تو یہ ایک رکوع اول دوم سوم ہر قرآن میں یہ ہوتا ہے نا، تو میں نے کہا جی وہ رکوع نہیں لکھے، فرمانے لگے جان کے نہیں لکھے، نمبر نہیں دیے۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ ان کا مذہب ہے کہ اتنی آیتیں حامد کے بعد پڑھ لو تو رکوع میں چلے جاؤ۔ توجہ کرنا، شاید آپ میں سے کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہو کہ یہ رکوع جو انہوں نے لکھے ہیں نا، مقصد ہوتا ہے کہ حمد کے بعد اتنی آیتیں بھی اگر پڑھ لو تو پھر رکوع میں چلے جاؤ۔ تو ہم تو جب پوری سورت کے قائل ہیں تو ہم یہ رکوع کیوں لکھیں؟ ہمیں تو حمد کے بعد پوری جو ہے نا وہ سورہ لکھنا چاہیے نا، لیکن پھر بعد میں لکھا کہ لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے پھر میں نے وہ رکوع بھی لکھ دیا ہے، لیکن سمجھا دیا کہ یہ جو رکوع لکھا ہے کوئی آسمانوں سے نازل نہیں ہوا، یہ مولوی کا بنایا ہوا ہے جو قرآن کے ساتھ جو اتنی دقت۔ مثلا میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان فی خلق السماوات والارض، ان فی خلق السماوات والارض میں آسمان پہلے ہے نا اور عرض بعد میں ہے۔ عام ترجمہ دیکھو تو لکھ دیں گے تحقیق زمین اور آسمانوں میں، لیکن شیخ صاحب نہیں، آسمانوں اور زمین میں لکھیں گے، کیونکہ قرآن میں جب آسمان پہلے ہے تو ترجمے بھی آسمان پہلے آنا چاہیے۔ اتنی دقت اس بندے خدا نے قرآن کے ترجمہ میں، اور پھر سبحان اللہ جو حاشیہ، ایسا پیارا حاشیہ آپ کو قرآن فہمی کے لیے۔ اور میں عموماً جو بھی مجھ سے تو پوچھتا ہے یہی کہتا ہوں کہ قرآن فہمی کے لیے آپ کو اگر ترجمہ چاہیے تو شیخ محسن نجفی والا ترجمہ لو، اور جس طرح میرے بھائی کہہ رہے تھے 40واں ایڈیشن چھپ چکا ہے، ویسے نہیں چھپتا۔ دعاؤں کی کتنی کتابیں لکھی گئیں، اعلام نے لکھی، لیکن جو مقام مفاتیح الجنان کو ہے یہ کسی کو حاصل نہیں۔ علماء نے لکھا ہے اس میں شیخ عباس قمی کی وہ نیت قربتاً اللہ شامل ہے۔ بڑی بڑی کتابیں دعائیں کی لکھی گئیں، لیکن وہ مقام حاصل نہیں ہے۔ انٹرنیشنل سطح پہ آپ چلے جائیں، ہر شیعہ کے گھر آپ کو مفاتیح الجنان تو ملے گی، لیکن اور دعاؤں کی کتابیں آپ کو کم ملے گی۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس میں شیخ عباس قمی کا جو وہ نیت خالص ہے نا، یہ اس کا اثر ہے۔ سیم شیخ صاحب کے ترجمے میں بھی آپ کو یہی چیز ملے گی۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اتنی عظیم ہستی مولا متقیان کا ارشاد ہے، ایھا الناس
ان کمال الدین والدنیا فی طلب العلم. لوگوں، دین اور دنیا میں کمال چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، والعمل بہ، اور جو حاصل کیا ہے پھر اس پہ عمل بھی کرو. خالی علم نہیں، خالی علم نہیں. فی طلب العلم والعمل بہ، علم حاصل کرو اور اس پہ عمل کرو تو دنیا میں بھی کمال حاصل ہوگا، آخرت میں بھی کمال حاصل ہوگا. اور اس کا ایک مصداق شیخ محسن نجفی، جنہوں نے علم حاصل کیا اور پھر عمل بھی کیا. اور میرے بھائی اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ دنیا ساری کہہ رہی ہائے او محسن. اس کی وجہ کیا ہے کہ علم کے مطابق عمل. کمال پہ پہنچے میرے بھائی اور بزرگوں، کمال پہ، کمال پہ. میں عموماً، مجھے یاد ہے علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ کی جب وفات ہوئی تو علامہ محمد حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے ساتھ ایک وفد تھا. ہم گئے ادھر علی پور نا، ان کی قبر پہ نا فاتحہ پڑھنے کے لیے. تو علامہ محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ دھاڑے مار کے رو رہے تھے اور ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ تو پہاڑ ہاں علم دا، پتہ نہیں مٹی تلے سما کے میں گیا. یقین کرو آج میں جو قبر پہ گیا تو مجھے وہی مولانا کا وہ بین یاد آیا کہ پہاڑ محسن نجفی تو علم کا پہاڑ تھا، پتہ نہیں کس طرح زمین کے نیچے سما گیا. آج پتہ چلا کہ شعر کا معنی کیا ہے کہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. یہ حقیقت ہے میرے بھائی اور بزرگوں، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. یہ آسمان تھا، فقط ستارہ نہیں تھا، مکمل آسمان تھا میرے بھائی اور بزرگوں. یہ علم کی دنیا والے جانتے. اب بتاؤ نا کہ 3 مہینے کے بعد برادر کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کتاب لکھی الصراط السوی، سیدھی صراط جو ہے، فی معنی المولا والولی، کہ من کنت مولا کا معنی کیا ہے اور ولی کا معنی کیا ہے، عربی میں لکھی. اور پھر چند دن پچھلے سالوں میں ہم آئے یہاں تو انہوں نے کتاب عربی میں لکھی کہ علی امام بنص صفاتہ، کہ اگر علی علیہ السلام کے لیے کوئی اور دلیل بھی نہ ہو امامت کی، خود علی کے ذاتی اوصاف دیکھو تو امام نظر آتا ہے. فرمایا الا وَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ أَوْجَبُ عَلَيْكُمْ مِنْ طَلَبِ الْمَالِ. مولے متقیان فرماتے ہیں لوگو، علم کا حاصل کرنا مال کے حاصل کرنے سے کہیں زیادہ واجب ہے. مال حاصل کرنا بھی واجب ہے، کیونکہ اسلام گدائی کو پسند نہیں کرتا، کمائی کو پسند کرتا ہے. لیکن مال کی نسبت فرمایا علم کا حاصل کرنا زیادہ واجب ہے، اوجب ہے. دلیل بھی امام نے دی، ان المال مقسوم مضمون قسمہ عادل بینکم وضامنہ وسیفی لکم والعلم مخزون عند اہل فاطلبوا. حضرت فرماتے ہیں مال سے علم کا حاصل کرنا کیوں زیادہ واجب ہے؟ فرمایا مال تو وہ چیز ہے جو تقسیم ہو چکا ہے، جس کی کسی ذات نے ضمانت دے دی ہے. کون ہے جس نے مال کی ضمانت دی اور رزق کی ضمانت؟ عادل ذات. قسمہ عادل بینکم، ایک عادل ذات نے مال تو تقسیم کر دیا ہے، ضمانت دی ہے اور وفا بھی کرے گا. جو ضمانت دی ہے وفا بھی کرے گا. سیفی لکم، وفا کرے گا تمہارے لیے. عادل کون ہوتا ہے میرے بھائی؟ عادل وہی ہوتا ہے جس کا جتنا حق ہو اتنا ادا کرتا ہے. توجہ فرمانا، جس کا جتنا حق ہے اتنا ہی عطا کرے
اس کو عادل کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ذرا سوچو نا، اگر اللہ کی ذات نے دنیا میں میرے حق میں یہی 5 مرلے کا مکان ہی لکھا ہے تو میں محلوں والوں سے حسد کیوں کروں؟ میرا حق ہی دنیا میں یہی تھا، کیونکہ قسم ہوں عادل، ان کا معنی ہی یہی ہے کہ عادل ذات نے تمہارے درمیان مال کو تقسیم کر دیا ہے۔ میرے بھائیو، کسی ایک جملے پہ ایمان ہو جائے مالی ٹینشن ہی ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا میں میرا حق ہی اتنا ہے جتنا اس نے دیا ہے، ہاں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو آخرت میں جنت میں درجات بلند کر کے اس کمی کو پورا کر دے گا۔ چونکہ بزرگ فضلاء تشریف فرما ہے، میں نے اتنا دیکھا ہے کہ ایک مومن بازار جاتا ہے، کسی بڑے گھر میں جاتا ہے، وہاں طرح طرح کی نعمتیں دیکھتا ہے، جی کرتا ہے کہ اگر میرے وسائل بھی ہوتے تو میں بھی اس نعمت سے استفادہ کرتا، لیکن مال پاس نہیں ہوتا، صبر کر جاتا ہے۔ روایات میں ہے جتنی نعمتیں دیکھی ہیں اور مال نہ ہونے کی وجہ سے صبر اور شکر کر گیا ہے، میدان معاشر میں قیامت والے دن جنت میں اتنے ہی درجات بلند ہو جائیں گے جتنی نعمتیں دیکھیں اور لے نہ سکا۔ صبر کر گیا، اللہ کی ذات اس کے بدلے جو ہے وہ جنت میں، دنیا میں اس نے اتنا ہی دیا ہے۔ اس لیے فرمایا لیکن علم ایسی چیز نہیں، العلم مخزون عند اہل، علم جو ہے نا اہل علم کے ہاں وہ خزانہ ہے، فطلبو، طلب کرو گے تو خزانے سے کچھ ملے گا۔ اس لیے علم کا حاصل کرنا جو ہے سب کے اوپر واجب ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان اور مسلمان مرد اور شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ نے ایک مقالہ لکھا ہے، کہنے لگے کہ کسی غیر مسلم نے مجھے یہ 3 حدیثیں لکھ کے بھیجی، غیر مسلم نے، کہ اسلام میں اہمیت کتنی ہے علم حاصل کرنے کی اور مسلمان اس سے دور کتنے ہیں، جس میں ایک یہی لکھا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم کو طلب کرو گہوارے سے لے کر گور تک، یعنی پگھوڑے سے لے کر مرنے تک۔ تو یہاں عمر کی قید نہیں کہ زندگی کے کس حصے میں علم حاصل کروں، سید الانبیاء نے فرمایا نہیں، کوئی قید نہیں ہے، مہد سے لے کر لاحد تک حاصل کرو۔ پھر فرمایا صنف کی بھی قید کوئی نہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلم کے اوپر علم کا حاصل کرنا جو ہے فرض ہے، وہ مسلمان چاہے عورت ہو چاہے مرد، یہاں صنف کی بھی کوئی قید نہیں، مرد پہ بھی فرض ہے عورت پہ بھی فرض ہے۔ پھر فرمایا اطلب العلم ولو بالسین، کہ چاہے چائنا جا کے بھی علم حاصل کرنا ہو تو جا کے کرو، یہاں جغرافیے کی بھی کوئی قید نہیں۔ اسلام اتنی اہمیت دیتا ہے اور مسلمان غافل کتنا۔ تو شہید نے کہا مجھے اس کا کوئی جواب نظر نہ آیا، اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں علم حاصل کرو، علماء کے پاس جاؤ۔ شیخ محسن نجفی رحمت اللہ علیہ جیسے علماء آپ کی سرزمین میں تھے لیکن بہت کم استفادہ کیا گیا، جس طرح میرے بھائی نے کہا واقعاً نہیں پہچانے گئے، لیکن ماشاءاللہ مذہبی غیرت رکھنے والا موحد ترین انسان، توحید کامل، یقین کرو جب بھی گئے تو یہی کہا اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ اپنے پیاروں کو کبھی رسوا نہیں کرتا، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اپنے پیارے کی مدد کرتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ 13 آج کل بھی میں نے دیکھا وہ واٹس ایپ پہ ان کا جملہ چل رہا تھا، 13 ظاہراً 13 رجب کی مناسبت سے تھا، حضرت کی ولادت کی مناسبت سے، تو فرما رہے تھے علی کے ساتھ واسطہ پڑھنا ہے، یاد رکھو علی کے ساتھ واسطہ پڑے گا حالت نزع میں، جب روح نکلے گی، جب موت آئے گی، جب قبر کے اندر جاؤ گے، جب قبر سے اٹھائے جاؤ گے، جب میدان محشر آئے گا، جب پل صراط آئے گا، ہر جگہ علی سے واسطہ پڑھنا ہے، علی سے بنا کے رکھو، علی کی مخالفت نہ کرو۔ اور وہ پھر اس فارسی شاعر کا شعر بھی کہہ رہے تھے کہ کاش میں 1000 مرتبہ مرتا رہوں، اے علی تیری زیارت
کرتا رہوں. جو وہ حارث حمدانی کو حضرت نے کہا تھا کہ من یمت یرانی، کہ جو بھی مرے گا وہ علی کی زیارت کرے گا، تو ایک فارسی شاعر نے یہاں پہ جملہ کہا تھا، اے کہ گفتی من یمت یرانی من فدائے کلام دل جویت، کاش روزی ہزار مرتبہ من مردمی تا بدی دمی رویت. اے وہ ہستی جس نے یہ فرما دیا کہ جو بھی مرے گا علی کی زیارت کرے گا، میں تیری اس دل کو تسلی دینے والے کلام پہ قربان ہو جاؤں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. من فدائے کلام دل جویت، میں قربان ہو جاؤں تیرے اس کلام پہ جو دل کو تسلیاں دے رہا ہے. آگے کہتے ہیں کاش روزی ہزار مرتبہ من مردمی پاتا بدی دمی رویت، کاش دن میں ہزار مرتبہ میں مرتا رہوں اور یا علی میں تیری زیارت کرتا رہوں. یہ آخری جملے اس مرد مجاہد کے تھے، اس مومن کامل کے تھے، ولایت علی سے سرشار شخصیت جس کا نام شیخ محسن علی نجفی تھا. عاشا سعیدن، بڑی کامیاب زندگی گزار گئے، بڑی کامیاب. میں عرض کر رہا تھا کہ اگلے جہان کے لیے ہمیں ضرورت ہے صدقہ جاریہ کی، کتنا کر کے گئے. ہمیں ضرورت ہے علم کی کہ ینتفع بہ بعد موتہ، کہ مرنے کے بعد اس سے کوئی فائدہ حاصل کرے. بتاؤ کتنا علم چھوڑ گئے قرآن کی تفسیر اور ترجموں کی شکل میں. پھر تیسرا یہ تھا کہ ولد صالح یدعو لہ بعد موتہ، نیک اولاد چھوڑ جائے جو بابے کے مرنے کے بعد بابا کے لیے دعائے خیر کرے. خداوند عالم نے ایسی اولاد دی کہ سب کو عالم دین بنایا. بیٹے تھے تب بھی، بیٹیاں تھی تب بھی. آپ تعجب کریں گے بیٹا ایسا ہونا چاہیے نا. شیخ محسن نجفی رحمت اللہ علیہ کو آیت اللہ سیستانی نے وکیل مطلق بنایا ہوا تھا نا. یہی پرسوں کی بات ہے. شیخ انور نجفی حفظہ اللہ کو بھی وہی ولایت عطا کی ہے جو محسن نجفی کو عطا کی تھی. بیٹا ہو تو ایسا ہونا. میرے بھائی اور بزرگوں، خدا ان کو طول عمر عطا فرمائے. ایسی اولاد چھوڑ کے گئے. اور ایک اور بھی مجھے روایت ذہن میں آ رہی ہے کہ حضرت نے فرمایا تھا انا وقافل الیتیم کہاتین فی الجنہ. وہ لوگوں، میں، پیغمبر خدا نے فرمایا، میں اور وہ انسان جو ایک یتیم کی کفالت کرے میری ان دو انگلیوں کی طرح مل کے جنت میں رہیں گے. سید الانبیاء کا فرمان ہے انا وقافل الیتیم کہاتین فی الجنہ. میں اور وہ انسان جو یتیم کی کفالت کرے ان دو انگلیوں کی طرح مل کے جنت میں رہیں گے. اس نے ایک یتیم کی کفالت نہیں کی، اس نے ہزاروں یتیموں کی کفالت کی. ہزاروں یتیموں کی کفالت. مجھے یاد ہے جب اس دور میں ہم گئے تھے تو 600 گھرانہ یتیموں کا تھا جن کا فل خرچ وہاں دیتے تھے. اب تو ہزاروں یتیم ہیں جن کا کھانا جو ہے ادھر سے جاتا تھا. تو میرے بھائی اور بزرگوں، تو ماشاءاللہ اپنی آخرت کے لیے ڈھیر سارے خزانے چھوڑ کے گئے. اور وہ دکھ بھی کر رہے تھے کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ لوگوں کو قبر یاد نہیں، لوگوں کو برزخ یاد نہیں. فرمانے لگے پتہ ہے کتنا لمبا سفر ہے برزخ والا، کتنا طولانی سفر ہے. کہا جو جانتے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں من قلت الزاد و بعد سفر، ہائے زاد راہ کم ہے، سفر کتنا طولانی ہے. فرمایا معصوم ہستیوں کو وہ یاد ہے، وہ دعائیں مانگ رہے ہیں اور تجھے پرواہ تک نہیں. فرمانے لگے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میری ملت آخرت کی خبر ہی نہ لے، پرواہ ہی نہ ہو، غفلت میں زندگی گزر جائے. نہیں میرے بھائیوں، جس طرح یہ لیلۃ الرغائب ہے نا اور شب قدر کی راتیں ہیں، یہ آتی ہی اسی لیے ہیں کہ آخرت کی ہمیں فکر ہونی چاہیے. خداوند عالم ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے اور ہمیں ان کے بتلائے ہوئے راستے پہ چلنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. مجھے یاد ہے میرے بھائیو، علامہ صفدر حسین نجفی
रहमत उल्लाह अलैह एक जुमला फरमाया करते थे, फरमाते थे जब भी कोई इज्जत से जनाजा उठता है, ये मौलाना सफदर हुसैन साहब मरहूम से मैंने पहली बार सुना था, कि जब कोई बाअज़मत जनाजा उठता है ना, तो कहने लगे मेरी निगाह करबला चली जाए। करबला चली जाती है। मोहसिन नजफी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खादमों में से एक खादम था, लेकिन कितनी अजमत से जनाजा उठा मेरे भाइयों और बुजुर्गों। मैं कुर्बान ज़ैनब तेरे वीर हुसैन पे। तारीख यही बताती है मेरे भाइयों और बुजुर्गों कि जब उन जालिमों ने अपने नजिस जनाजों को और दफन करना शुरू किया ना, तो बीबी आलम ने फिजा को भेजा, फिजा जाके जालिम से कह दे कि मुझे भी तो मेरे माँ जाए के जनाजे को दफन कर लेने दे। और मेरे भाइयों, अगर ये तारीख में ना होता तो शायद मैं ये जुमला ना पढ़ता। जब बीबी ने कहा ना मेरी आकाज़ादी कहती है अब मुझे मेरे माँ जाए के मैयत को और दफन कर लेने दो, उस जालिम ने क्या जवाब दिया? कहा आकाज़ादी को कह दे कि हम तो मुसलमानों के लाशों को दफन करते हैं। हाय क्या क़यामत गुजर गई होगी और ज़ैनब कुबरा के जिगर पे कि जिसके वीर हुसैन के बारे में ये जवाब मिला, बेगोरो कफन छोड़ के चली गई ज़ैनब। और जब ज़ैनुल आबिदीन ने देखा और चेहरे पे मौत की जर्दी छाने लगी, और मेरे सज्जाद और मुझे तन्हा छोड़ के जा रहा है, बुबी अम्मा देख दो सही, और मेरे बाबे का लाशा बेगोरो कफन पड़ा है। बिल आखिर बुबियों को कूफा में छोड़ के सज्जाद आए, एक चटाई बिछाई, कहीं से कोई टुकड़ा उठाया, कहीं से कोई टुकड़ा उठाया, अपने हाथों से गड़ा खोद के बाबे के लाशे को दफन करके गरम रेत डाल के एक जुमला लिखा, हाज़ा क़ब्र हुसैन इब्न अली अल्लज़ी क़तलूहु अदशाना। लोगों, ये उस प्यासे हुसैन की कब्र है और जिसको प्यासा ज़िबा कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारुल्लाह बिहक़्क़ि मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। इन अराइज़ को कबूल फरमा, हमदन सावन ख़त है तो मुअफ़्फ़ फरमा। बारुल्लाह मजलिस अज़ा का सवाब, दीगर कारहाए खैर का सवाब हज़रत अल्लामा अश-शेख मोहसिन अली नजफी रहमतुल्लाह अलैह की रूह और फतू को पहुँचे। उनके सगीर और कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, दरजात को आली से मुतआली फरमा। बारिल्लाह पूरी कौम को ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक मरहमत फरमा। बिलख़ास उनकी जो औलाद है उनको सब्र अता फरमा। अपने बाबा के मिशन को मज़ीद आगे बढ़ाने की तौफीक मरहमत फरमा। खुदा उनकी औलाद को तूल उम्र अता फरमा। बारिल्लाह बिहक़्क़ि मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। सब मोमिनीन जो दुनिया से चले गए हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, मासूमीन की शफ़ाअत नसीब फरमा। शेख साहब के जो दोस्त थे वो भी इस दुनिया से चले गए। कुछ लोग ब्रिगेडियर गुलाम हैदर चिश्ती मरहूम हुआ करते थे, इसी तरह और भी। खुदाया उनको आला इल्लियीन में जगह अता फरमा। सगीर और कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। इस्लाम का बोलबाला फरमा, बातिल को हमेशा के लिए नीस्त और नाबूद फरमा। उलमाए आलाम का साया हमारे सरों पे बरकरार फरमा। मराज इज़ाम को तूल उम्र अता फरमा। बारिल्लाह ज़ुहूर इमाम ज़माना में ताजील फरमा। गुस्ताखान इमाम ज़माना को फिन्नार व सकर फरमा। बारिल्लाह जो मोमिनीन कसद हज ज़ियारत रखते हैं उन सबको मुवफ़्फ़क़ फरमा। जो इस मुक़द्दस सफ़र पे हैं उनके सफ़र पे ख़तर फरमा। खुदाया हमारी इन सब दुआओं को मुस्तजाब फरमा। सब मोमिनीन मरहूमीन शुहदा इमामिया बिलख़ास जिन लोगों ने एहतमाम किया उनके मरहूमीन के लिए अल्लामा हज़रत शेख मोहसिन अली नजफी रहमतुल्लाह अलैह, उनके इसाले सवाब के लिए, उनके असातिज़ा मरहूमीन के लिए और गुलाम हैदर चिश्ती और उनके बेटे शहीद के लिए एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वला
الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم بثواب جميع ما قرئ من القرآن إلى روح المرحوم المغفور الحاج علامہ الشیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ، اللهم اغفر له واشره مع الانبیاء